الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہوا تھا. ان کی بدعملیوں کا تذکرہ تھا، یعنی قوم عاد کی بدعملیوں کا ذکر تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ ہوئی، عذاب سے دوچار ہوئے لوگ. تیز و تند ہوا کے جھونکوں سے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا. جس طریقے سے کھجور اور تار کے درخت گرے پڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی انداز سے انہیں اکھاڑ کے پھینک دیا گیا. آگے کی آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کی قوم ثمود ہے. یہ ہجر کے علاقے میں بسنے والے ہیں. حجاز کے شمالی جانب آج اس علاقے کو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک میں تشریف لے گئے تھے تو اس طرف سے گزرے تھے. قوم ثمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مہارت اور کاریگری عطا کی تھی. یہ پتھروں کی تراش خراش میں بڑے ماہر تھے. پہاڑ تراش کر اس میں محلات، مکانات، عمارتیں تعمیر کر لیا کرتے تھے. دنیاوی اعتبار سے بڑی شان و شوکت کی زندگی گزار رہے تھے. نقش و نگاری ان کا شیوا تھا. اپنی عمارتیں کھڑی کر کے اس پر فخر و مباحت کرنا ان کا دستور تھا. جب اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے پاس نبی و رسول بنا کر بھیجا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے اور حضرت صالح علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر لیتے. مگر ان لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کی بات اچھی نہیں لگی اور یہ اللہ کی نعمتیں پا کر اترانے لگے. بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کی توہین و تذلیل بھی کی، ان سے معجزہ کا مطالبہ بھی کر دیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے حضرت صالح علیہ السلام نے ایک حصی معجزہ پیش کر دیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی پریشانی بڑھی. اور پھر اس معجزہ کو جو اونٹنی کی شکل میں انہیں عطا کیا گیا تھا، اس کی ناقدری کی، اونٹنی کے ہاتھ پیر کاٹ کے تباہ و برباد کر دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جس کے اختصار کے ساتھ تذکرہ آگے کی آیتوں میں کیا جا رہا ہے. قوم ثمود نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. جب ان سے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ مراد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کو سمجھایا بجھایا اور اللہ کا عذاب اور اس کی پکڑ کو یاد دلایا. کہا کہ میں تمہارے ہی میں کا ایک فرد ہوں، تمہارے خاندان کا، تمہارے علاقے کا ایک چشم و چراغ ہوں. اللہ نے مجھے ہدایت و رہنمائی عطا کی ہے
उसी रोशनी में मैं भी तुम्हें गुमराही से निकालना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो, और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब तुम्हारे पर आने ही वाला है। क्या तुम्हें अल्लाह के अजाब से डर नहीं लगता है? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूं। मतलब क्या है? मैं अपनी जानिब से तुम्हारे सामने कोई बात बयान नहीं करता हूं, बल्कि जो कुछ बयान करता हूं वो अल्लाह की जानिब से अमानत है। वो अमानत अल्लाह ने हमें दी है और उस अमानत को हू बहू मैं तुम्हारे पास पहुंचाने वाला हूं। इसलिए मेरे बारे में मुतमईन हो जाओ कि मैं अपनी जानिब से कुछ बोलता नहीं हूँ, नफ़ा नुकसान का मैं मालिक भी नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे जो कहा है, जो बयान करने की ताकीद की है, जो अहकाम और पैगाम हमको अता किया है, मैं उस पैगाम को पूरे तौर से तुम्हारे सामने बयान करता हूँ। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अमानतदार हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत व फरमा बरदारी करो। मुराद अल्लाह के पकड़ से और उसके अजाब से डर कर अल्लाह की इताअत, इबादत व बंदगी करो, और अल्लाह की बारगाह में इबादत का नजराना पेश करने के लिए जो तरीक़ेकार होगा मेरा तरीक़ा होगा, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इसलिए इबादत अल्लाह की करो, तरीक़ा रसूलुल्लाह के करो। मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल हूँ, मैं इबादत का गुण सिखलाता हूँ, तरीक़ा बतलाता हूँ। जिस अंदाज से मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया मैं तुम्हारे सामने वो इबादत का तरीक़ा रखता हूँ। तो इबादत सिर्फ अल्लाह की करना और तरीक़ा सिर्फ मेरा ही अपनाना। और सुनो, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं इस पर तुमसे किसी किस्म का मुआवजा नहीं चाहता हूँ। ये जो अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहा हूँ, उस तबलीग के नतीजे में तुझसे उजरत का मुतालबा नहीं है। मैं मजदूरी नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, इतना हमारे पास रखो, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मैं अल्लाह का रसूल अपने आप को मानता हूँ कि अल्लाह ने हमें रसूल बनाया है, तो अपनी जिम्मेदारी ये समझता हूँ कि अल्लाह के इस पैगाम को तुम्हारे पास पहुँचा दूँ। रहा इसकी उजरत का मामला, मजदूरी का सवाल, तो मैं तुमसे मजदूरी और उजरत नहीं मांगता हूँ। क्यों? इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरी उजरत और मजदूरी तो अल्लाह के ऊपर है जो सारे जहान का पालनहार है। जिस अल्लाह ने मुझे नबी रसूल बनाया है उसी की ज़िम्मे मेरी उजरत है या मेरा अजर है। इसका क्या बदला अल्लाह देगा वो अल्लाह को मालूम है। मैं तुमसे क्या बदला चाहूँगा? अल्लाह के किसी फरमान को तुम्हें सुना कर उससे बदला लूँगा, पूरी दुनिया उसके बदला हो नहीं सकती। इसलिए मैं तुमसे उजरत का मुतालबा नहीं करता हूँ, मजदूरी तुमसे नहीं मांगता हूँ, न अजर का तुमसे सवाल है, बल्कि अल्लाह की ज़िम्मे है, मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ। बस तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम मेरी बात सुन लो और उसके मुताबिक अमल करना शुरू करो। अतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन, समझाते हुए कहा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम छोड़ दिए जाओगे यहाँ उस हालत में जो इत्मीनान और सुकून के साथ तुम हो? क्या अल्लाह उसके रसूल की खिलाफ वर्जी करके तुम इत्मीनान और सुकून की जिंदगी गुजार लोगे? क्या तुमको छोड़ दिया जाएगा? नहीं। जब अल्लाह उसके रसूल के फरमान की खिलाफ वर्जी करोगे तो अमन व अमान की दौलत से महरूम हो जाओगे, इत्मीनान और सुकून तुम्हारा छिन जाएगा, सकीनत और तमानियत तुम्हारे पास नहीं होगी। इसलिए अगर इत्मीनान और सुकून से रहना चाहते हो तो मेरी बात मानो, अल्लाह की इबादत को मेरा तरीक़ा अपनाओ। और अगर नहीं मानते हो तो सुन लो, ये ज़िंदगी तुम्हारी हमेशा नहीं रहेगी। तुम सोचोगे ये शान और शौकत की ज़िंदगी, ठाट बाट की ज़िंदगी, कर्रफर की ज़िंदगी, हमारे पास तो सारे असबाब वसाइल हैं, हम आराम से रहेंगे, हमारा न मरना होगा न नुकसान होगा। क्या तुम ऐसा समझते हो कि तुमको इसी हालत में छोड़ दिया जाएगा और तुम अमन व अमान के साथ रहोगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। कहा फी जन्नातिम व उयून, तुम समझते हो कि जन्नत व बागात में होगे और साथ चश्मों में रहोगे,
وزروع ونخل طلعها عظیم، اور کھیت و کھلیان میں رہو گے اور بطور خاص کھجور کے باغات میں رہو گے، طلعها عظیم جس کے شگوفے نرم و نازک ہیں۔ پھل فروٹ میں کھجور داخل ہے، لیکن اہل عرب کے یہاں کھجور خاص طور سے پائی جاتی ہے، اس مناسبت سے اس کا خاص طور سے تذکرہ بھی کیا۔ بھائی دنیا میں جہاں بھی کسی کے پاس کھیت کھلیان ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے آدمی ہیں، زمین و جائیداد ہو بڑے لوگ ہیں، شان و شوکت کی زندگی گزر رہی ہے بڑے لوگ ہیں۔ تو کیا ہر بڑے انسان کی بڑائی ہمہ وقت باقی رہے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرو، شکر بجا لاؤ اور بندگی کر کے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر لو، کیونکہ یہ چیزیں تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تم نے بیوی بچوں کے لیے، رشتہ دار کے لیے، خاندان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن آنکھ بند ڈبہ غیب، ابھی تمہاری موت آ جائے گی، سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی زندگی نہ گزارنا، کہ اپنے بچوں کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اپنا اسٹیٹس کو بلند رکھنا ہے، جس طرح چاہا حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال جمع کر لیا، کھائیں گے سب لیکن حساب دینا آپ کو ہوگا۔ کیا تم چھوڑ دی جاؤ گے اسی حالت میں امن و امان کے ساتھ اپنے باغات میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجور کے باغات میں جس کے شگوفے نرم و نازک ہے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور کیا تم پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر محلات تعمیر کرتے رہو گے فخر کرتے ہوئے، یا اپنے مہارت کی نمائش کرتے ہوئے فخر و غرور کے ساتھ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر عالیشان عمارتیں قائم کرتے ہی رہ جاؤ گے؟ کرتے رہو گے، ایسا تو ہوگا نہیں۔ تم نے جو کر لیا وہ کر لیا، وہ بھی چھوٹ جائے گا، اور زندگی چونکہ تمہاری ہمیشہ رہے گی نہیں تو ہمیشہ ایسا تو کرتے ہی نہیں رہو گے۔ پھر حالات ہمیشہ یکساں لوگوں کے نہیں رہتے ہیں، دم میں تولا دم میں ماشا کا حساب بھی رہتا ہے۔ ابھی صحت و تندرستی ہے، مال دولت کی فراوانی ہے تو اب سارا کام کر لے رہے ہو، کل صحت کی خرابی آئے گی، پریشانی بڑھ جائے گی، مال دولت کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمت جواب دینے لگ جائے گی، آپ کے جسم کے اعضاء و جوارے ڈھیلے پڑ جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے دنیا میں ان دنیاوی چیزوں کے اپنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی سرخروئی اور کامیابی کا سامان کر لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ فاتقوا اللہ واتیون، ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ فضول خرچی کرنے سے بچو، عالیشان عمارتیں قائم کر کے آرام و سکون کی زندگی گزارنے سے پرہیز کرو۔ اللہ نے جسم دیا اس کا حق ہے، اسے آرام پہنچاؤ، لیکن اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے عبادتوں کا حکم دیا ہے، اسے بھی بجا لاؤ۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز کرنے والے سرداروں کی بات نہ مانو۔ لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سردار لوگ ہوتے ہیں، کرتے کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے ہیں، لیکن ان کا کام فساد ہوتا ہے۔ اصلاح کے نام پر وہ فساد کرتے ہیں، اچھائی کے نام پہ بگاڑ کرتے ہیں۔ اور انبیاء مرسلین کا معاملہ ایسا ہے، وہ بڑے اچھے انداز میں آپ کو سمجھاتے بجھاتے ہیں تاکہ آپ اللہ کا مقرب بندہ بن جائیے۔ تو کہا سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو۔ رہا ہمارے مخالفین، جو سردار تمہارے سامنے ہے، ساہوکار تمہارے سامنے ہے، مہاجن تمہارے سامنے ہے، سرمایہ دار تمہارے سامنے ہے، وقت کا ذمہ دار تمہارے سامنے ہے، حاکم حکمراں تمہارے سامنے ہے، لیڈروں اس طرح کے افراد تمہارے سامنے ہیں، ان کی بات مت مانو، کیونکہ وہ لوگ صحیح بات بتانے کے بجائے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، جو سردار حد سے تجاوز کر جاتے ہیں ان کے کسی حکم کی پابندی مت کیجیے۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، جن کا کام کیا ہے؟ وہ روئے زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہ اصلاح کام نہیں کرتے۔
اگر بظاہر اصلاحی کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں بھی ان کا فساد ہوتا ہے. اب لیڈروں کا حال دیکھ لیجئے. آپ کے حالات بگڑیں گے تو آپ کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے آ جائیں گے، لیکن اس میں ان کا دوسرا مفاد شامل ہوتا ہے. وہ خلوص للہ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں نہیں ہے، بلکہ اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے، آپ کے تعلقات کو اپنے سے جوڑنے کے لیے، آپ کے جذبات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ میں فلاں وقت تمہارا کام آیا تھا، میرا ساتھ دو. اللہ کام کچھ نہیں آیا، وہ صرف کلہ دکھا کے سامنے آ گیا. تو کہا ایسے سرداروں کی بات مت مانو جو روئے زمین پہ فساد مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اصلاح کرتے نہیں ہیں لیکن فسادی عمل کو ہی اصلاح سمجھتے ہیں. قالوا انما انت من المسحرین، لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہنا شروع کیا تو ایسا آدمی ہے جن پر جادو کا اثر ہو گیا ہے. آپ تو بڑے اچھے انسان تھے، آرام سے رہ رہے تھے، اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیے، پورے خاندان والوں سے رشتہ ناتا توڑ لیے، سارے لوگوں سے آپ کے تعلقات منقطع ہو گئے، ہر ایک سے آپ کا بنتا نہیں ہے. کیا معاملہ ہے؟ کسی نے جادو کر دیا کیا؟ قالو، کہا قوم کے لوگوں نے، انما انت من المسحرین، آپ تو ایسا لگتے ہیں کہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن پر جادو کر دیا گیا. ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہماری جیسے انسان ہو. کل تک ہمارے ساتھ ایسے ہی رہتے تھے، آج تم بولتے ہو کہ عرش میں اللہ سے تمہارے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، کیسے مان لیں گے؟ تم تو ہمارے تو انسان ہو. یاد رکھیے گا دنیا میں جتنے نبی آئے سب کے سب انسان ہیں، اور لوگوں نے انسان سمجھ کر نبی کی نبوت سے انکار کر دیا. آج بھی کچھ لوگ ہیں نبی مانتے ہیں تو انسان نہیں مانتے، اور انسان مانتے ہیں تو نبی نہیں مانتے. بات ایک ہی ہے، جو سارے نبی انسان ہیں. پھر کیا کہا؟ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قوم کے لوگوں نے کہا تو انسان ہے ہماری طرح، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. انسان ہونے میں نبی ہماری طرح ہے، لیکن جو درجہ ہے، جو مقام ہے، جو منصب ہے، ان کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ. قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہو تو نشانی لے کے آؤ. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میری قوم کے لوگ نشانی اور معجزہ مانگ رہی ہے، یہ لوگ مانگ رہے ہیں معجزہ، کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے دو معجزہ. نبی نے کہا میرے اختیار میں تو کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے ہی سکتا ہے. اللہ نے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر دیا. اونٹ تو اونٹنی سے پیدا ہوتی، انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، یعنی پتھر سے پہاڑ کے پتھر کے اندر سے اونٹنی نکال دیا، وہ بھی دودھ دینے والے اونٹنی. کہا لو یہ تمہارے لیے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے پانی پینے کا انتظام کرو گے، اس کی باری متعین ہو جائے گی. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور متعینہ دنوں میں تمہاری باری ہوگی. یعنی ہم تو دیا تم کو معجزانہ انداز میں اونٹنی، لیکن یہ اونٹنی عام اونٹنی کی طرح نہیں ہے جو صبح شام تم لوگ پانی لیتے ہو کنواں سے یا تالاب سے کہیں سے. ان کا گھاٹ متعین کرو، ایک دن سارا پانی یہ اونٹ پی جائے گا، دوسرے دن تم پانی لوگے. جو تمہارے لیے دن متعین ہوگا اس میں اپنا پانی لوگے. اونٹ کے پینے کے دن میں تم پانی یہاں سے نہیں لے سکتے ہو. پریشانی تو بڑھ گئی. کل یہ اونٹنی نہیں تھی تو رات دن پانی لیتے تھے، آج بھی لیا کل بھی لیا، لیکن اونٹنی کا مطالبہ کیا، اونٹنی اللہ نے دے دیا تو کہا یہ اتنا پانی پینے والی اونٹنی ہوگی کہ جتنا پوری قوم تم لوگ پانی پیتے ایک دن میں، وہ سارا پانی وہ پی جائے گی. پریشانی بڑھ گئی. پھر اللہ نے کہا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، سنو اس اونٹنی کو تم تکلیف نہ پہنچانا، اس کو چھونا مت برائی کے ارادے سے، یعنی اسے مارنا پیٹنا مت. ایسا نہیں تم دیکھو کہ ہمارا سارا پانی پی گیا اس کی وجہ سے ہم کو پریشانی ہوئی اسی کو ختم کر دیتے ہیں، ایسا کرنا بھی مت. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم ایسا کرو گے، اس معجزاتی انداز میں ملنے والی اونٹنی کے ساتھ تمہارا رویہ صحیح نہیں ہوگا تو تم کو ایک بڑے دن میں عذاب پکڑ لے گا. جس دن تم اس کی خلاف ورزی کرو گے وہ دن تمہارا بڑا ہی برا دن ہوگا، اور سمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا.
فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو ان لوگوں نے اس اونٹنی کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، کوچے کاٹ دیے، ہاتھ پیر کاٹ دیا. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر اس کے بعد شرمندہ ہو گئے، کبھی افسوس ملتے رہے ہم نے کیا کر دیا. بھئی ہم نے معجزہ مانگا تھا، دیا اللہ نے، وقتی پریشانی ہو گئی ہم نے اسے ختم کر دیا. جب اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کو نقص پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب رکتا نہیں ہے. جس قوم نے مانگا، دلیل دے دیا، معجزہ پکڑا دیا، اب اس کے بعد کوئی انسان اس کو چھوڑ دے نہ مانے، پھر اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ان کو اونٹنی دی گئی، اس کی قدر نہیں کی، اسے کاٹ دیا، مار دیا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب تمہارا انجام تو خطرناک ہو جائے گا. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، وہ شرمندگی کا اظہار کرتے رہ گئے، کفِ افسوس ملتے رہ گئے، ہم نے کیا کر دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ کے عذاب نے اسے پکڑ لیا. جو قوم پتھر تراش تراش کر محلات تعمیر کر دی تھی، سنگ تراشی کے ذریعے سے زیبائش اور آرائش کے یادگار قائم کرتے تھے. ہندوستان میں ایلورا اور اجنتا کا نام آپ نے سنا ہوگا، جہاں ننگی ننگی تصویریں ہیں، وہ نقشی نگاری کے لیے تو یاد کیا جاتا ہے. وہ لوگ محلات بناتے تھے، بہترین بلڈنگیں بناتے تھے، پہاڑ کاٹ کاٹ کر کے عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور اس پر اظہار کرتے تھے فخر کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے فخر کا اظہار کرتے تھے. اللہ نے عذاب نازل کر دی. کیا عذاب نازل کیا؟ ایک تو زلزلہ آ گیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ نے اسے جھنجھوڑ دیا. پلاسٹک کے مکان میں رہیے گا، زلزلہ اتنا نقصان نہیں کرتا ہے. پتھر کے مکان میں رہیے، زلزلہ سے آپ کی بلڈنگ گری، اسی کے اندر دھس کے مر جائیں گے. تو یہ لوگ چونکہ محلات بناتے تھے پہاڑ کاٹ کاٹ کے، اب پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. ایک تو اس سے پہلے زوردار آواز ہوئی، اتنی تیز آواز ہوئی کہ کان کے پردے پھٹ گئے، سے بے ہوش ہو گئے. 3 دنوں تک اپنے گھر کے اندر پڑے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اسباب پیدا کر دیا کہ زلزلہ آیا، اس کے گھر کے چھت اور اس کی دیوار اس پہ گرنا شروع ہو گئے اور اسی میں دب کے مر گئے. کہا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا، دبوچ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةَ، یقیناً اس میں نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب تو بڑا غلبہ والا، بڑی حکمت والا ہے. کیا نشانی ہے؟ ایک مضبوط قوم جو پہاڑ کو تراش کر محلات مکانات بنا سکتے ہیں، لیکن پہاڑ اس کے قبضے میں نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی سختی کو ڈھیل میں تبدیل کر دیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یا اس کے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے، جس کے بدن پہ جیسا گرا ویسے تباہ ہو گئے. کہا اس میں تمہاری نشانی ہے. اب یہاں تمہاری کاریگری کام نہیں کر رہی ہے، نقش و نگاری تمہارا کام نہیں کر رہا ہے، وہ پہاڑ پورا کا پورا تمہارے پر گر رہا ہے. پھر ایک ایسی آواز، زوردار آواز ہوئی، تمہارے کان کے پردے پھٹ گئے، تم بے ہوش ہو گئے، تمہاری ساری تگادو ختم ہو گئی، تمہاری کوشش رائے گاہ چلی گئی، تمہارا ساز و سامان چھن گیا، تمہارے محلات، تمہارے مکانات، تمہارے باغات، تمہارے کھیت کھلیان، یہ سب کے سب ویسے کے ویسے دھرے کے دھرے رہ گئے اور تم دنیا سے چلے گئے. اس لیے نبی کی بات مانو، سکون میں رہو گے. اگر نبی کی بات نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ عذاب نازل کر سکتا ہے. فرمایا اس میں نشانی ہے، لیکن ایسی نشانی کے دیکھنے کے باوجود اکثر و بیشتر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا آدمی پہ غلبہ رکھتا ہے، عذاب سے دوچار کر دے گا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اس لیے آدمی پر رحم کرتا ہے، اسے سدھرنے کا، سنورنے کا، اصلاح کرنے کا موقع دیتا ہے. اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے باوجود فوراً عذاب سے دوچار نہیں ہوتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مہلت کا وقت رکھا ہے، وہ توبہ کر لے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.